آج کے اس کلاس میں ہم مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب گلستان ادب کے حصہ نظم کے سبق نمبر 15 کا، جو کہ مرثیہ ہے۔ سبق کا عنوان ہے مرثیہ، اور سبق مرثیہ کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے مرثیہ کی تعریف اور مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، کس طرح سے لکھا جاتا ہے، اور مشہور مرثیہ نگار کون کون ہوئے ہیں، ان باتوں کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ دوسرے حصے کے اندر ہم نے میر ببر انیس کے حوالے سے بات کی تھی، جو بہت مشہور مرثیہ نگار ہیں اردو ادب کے۔ ہم نے ان کی زندگی کے حوالے سے اور کلام کی خصوصیات کا مطالعہ ہم نے کیا تھا۔ تیسرا حصہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا تھا، جس میں ہم نے مرثیہ جو ہماری نصابی کتاب میں دے رکھا ہے، شہادت حضرت عباس، اس کا مطالعہ کیا تھا، تشریح کری تھی اس کی الگ الگ بند کی۔ اور چوتھا حصہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، جس کے اندر ہم مرثیہ شہادت حضرت عباس سے متعلق سوالات کے جوابات حاصل کریں گے، جس کا عنوان ہے اس حصے کا مشقی سوالات۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا چوتھا حصہ، مشقی سوالات۔ بچوں، واقعہ کربلا یا سانحہ کربلا ہمارے مذہب اسلام کا اور عالم کا، پورے عالم کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ مظلوموں کو بے وجہ قتل کیا گیا تھا، بے وجہ شہید کیا گیا تھا۔ حق کی لڑائی تھی، باطل کی اس میں ہار ہوئی تھی، حق کی اس میں جیت ہوئی تھی۔ قربانی اس لڑائی کا مقصد تھا، جان دینا اور شہید ہونا اس لڑائی کا مقصد تھا، اور حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال جو ساتھی تھے، انہوں نے اپنے اس مقصد کو پوری طرح انجام دیا۔ اس سانحہ کربلا کا ایک حصہ جو حضرت امام حسین کے بھائی تھے، حضرت عباس، پانی لینے گئے تھے، اور پانی لاتے وقت، دریا سے آتے وقت آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ اس حصے سے متعلق ایک مرثیہ ہمارے نصاب میں شامل کیا گیا تھا، جس کا ہم نے مطالعہ کرا، اور اسی کے ہم سوال جواب کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے غور کرنے کے لیے آپ کے لیے کچھ باتیں دے رکھی ہیں۔ حالانکہ میں نے یہ باتیں آپ کو جب مرثیہ کا مطالعہ کر رہے تھے، تیسرے حصے کے اندر آپ کو یہ وسیع طور پر مل جائیں گی، آپ کو وہاں سے اس کو دیکھ لینا ہے۔ ہم مختصر طور پر اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر چلیں گے، سمجھتے ہوئے چلیں گے کہ ہم نے اس وقت کیا مطالعہ کیا تھا، کیونکہ سوال و جواب ہے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا آپ نے پڑھا اور کتنا آپ رہ گئے پیچھے۔ تو دیکھیے، اس مرثیہ کا جو حصہ آپ نے پڑھا، اس کے ابتدائی 6 بند شہادت کے بیان پر مشتمل ہیں، اور آخری 3 بند میں بین کا حصہ ہے۔ جب ہم اجزاء ترکیبی پڑھ رہے تھے، پہلا حصہ جو اس سبق کا ہم نے پڑھا تھا، تب میں نے آپ کو 8 اجزاء ترکیبی بتائے تھے۔ 8 اجزاء ترکیبی میں سے جو سب سے خاص اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، وہ 7ویں اور 8ویں نمبر کا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ 7ویں نمبر پہ تھا شہادت، اور 8ویں نمبر پہ تھا بین۔ اس مرثیے کے اندر اسی اجزاء ترکیبی پر مشتمل 6 بند دیے گئے ہیں۔ 6 بند ہیں اس کے اندر شہادت کے، اور آخر کے 3 بند اس میں بین کے، ماتم کے۔ تو 9 بندوں کے اوپر مشتمل یہ ہمارا مرثیہ تھا، آخر کا حصہ تھا یہ۔ دوسری غور کرنے والی بات آپ کے لیے دے رکھی ہے کہ پہلے بند کے 5ویں مصرعے میں لفظ شکی آیا ہے۔ پہلے بند کے آپ پڑھیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر، لیکن ہم جب سبق پڑھ رہے تھے اس وقت ہم اس کو سمجھ چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ تجنیس زائد اور تجنیس ناقص کے بارے میں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تو لفظ شکی آیا ہے، 6 مصرعے میں لفظ شک آیا ہے۔ شکی اور پھر شک اور شکی میں حروف یا کا فرق ہے۔ کس کا فرق ہے؟ حروف یا کا اس کے اندر فرق ہے۔ جب کسی شعر یا مصرعے میں اس قسم کے 2 الفاظ آئیں جن میں پہلے کے مقابلے میں دوسرے میں 1 یا 2 حروف کم یا زیادہ کر دیے جائیں، تو ایک صنعت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک صنعت پیدا ہو جاتی ہے، جس کا ہم علم بدیع کے زیر مطالعہ کرتے ہیں۔ اور صنعت کون سی ہو جاتی ہے؟ تجنیس۔ کم یا زیادہ کرنے پر صنعت تجنیس ہو جاتی ہے، اور تجنیس بھی کون سی؟ تجنیس ناقص۔ اگر کم کر دیں اور بڑھا دیں تو تجنیس زائد۔ یہاں پر ہمارے سبق کے اندر کم کیا گیا تھا تو تجنیس ناقص تھی۔ تو یہ صنعت ہے، آپ کو دھیان رکھنا ہے، تجنیس ناقص اور تجنیس زائد۔ شعر کے اندر پہلے مصرعے سے دوسرے مصرعے کے اندر الفاظ سے کچھ حروف کو کم کر دیا جائے یا بڑھا دیا جائے۔ صرف ایک حروف یا یہاں پر ہٹا دیا گیا ہے اس کے اندر۔ تو شکی تھا، شکی یعنی ظالم تھا، کاٹنے والا تھا، توڑنے والا تھا، جو حضرت عباس کا سر کے اوپر گرز سے وار کیا تھا، توڑ دیا تھا، پھر حضرت عباس کا سر پھٹ گیا تھا، شک ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر شکی اور شک دونوں ایک ساتھ آئے تھے۔ وہیں آپ کو سبق کے اندر مطالعہ کرنا ہے۔
तीसरे हिस्से के अंदर आपको दोबारा इसको देखना है, वहां आपको पूरी तरह इसकी वजाहत हो जाएगी। आगे आते हैं। इसके बाद फिर एक और गौर करने वाली बात जो हमारी निसाबी किताब में दे रखी है, पहले बंद के चौथे मिसरे का आखिरी टुकड़ा आया है, मुंह से लहू शेर ने डाला, यानी कि हजरत अब्बास को शेर जैसा ना कहकर सीधे शेर कह दिया गया है। ये इस्तिआरा जो तशबीह सिनत है, हमारी सिनत इस्तिआरा, उसके बारे में बताया गया है। एक जैसी दो सिनतें होती हैं, तशबिया और इस्तिआरा। मैंने आपको तशबिया और इस्तिआरा में फर्क बताया था कि एक चीज की दूसरी चीज की जैसा बताकर बराबरी करना, उसको मानिंद बताना, उसको सा बताना, उसको जैसा बताना, वो तशबिया में चला जाएगा। लेकिन एक चीज को बराह रास्त दूसरी चीज ही करार दे देना, दूसरी चीज ही बोल देना, तो ये इस्तिआरा हो जाएगा। यहां पर उस बंद के अंदर सिनत इस्तिआरा दी गई थी। तो देखिए, मुंह से लहू शेर ने डाला, मुंह से लहू शेर ने डाला। अब शेर, नाम शेर का दिया है, जंगली जानवर है, लेकिन इस जंगली जानवर की मुराद यहां पर नहीं है। यहां पर इस शेर के माने दूर के माने लिए जा रहे हैं, वो माने लिए जा रहे हैं हजरत अब्बास से। हजरत अब्बास को यहां पर सीधे सीधे शेर कहा जा रहा है। हजरत अब्बास के ऊपर हमला हुआ, उनके सीने के ऊपर तीर मार दिया गया, भाला मार दिया गया, मुंह से खून निकल गया, तो मुंह से लहू शेर ने डाला। यहां हजरत अब्बास को सीधे सीधे शेर कहा गया है। तो यहां पर पैदा हो गई सिनत इस्तिआरा। अगर वो कहते कि शेर से अब्बास ने लहू डाला, शेर के जैसा अब्बास का भी नाम लेते, तो ये होती सिनत तशबिया। लेकिन यहां पर है सिनत इस्तिआरा। आपको ध्यान रखना है कि जहां पर बराबरी करने के बजाय सीधे सीधे ही डायरेक्ट उसको कह दिया जाए कि तुम तो फला हो, कि किसी से कहा जाए कि तुम इतने खूबसूरत हो कि जैसे फूल हो, इतने खूबसूरत हो जैसे फूल है, फूल के जैसे खूबसूरत हो, तो वो तो हो जाएगी तशबीह। और ये कह दी जाए कि तुम तो फूल हो, अब वो फूल के जैसा खूबसूरत नहीं कहा जा रहा, सीधे तौर पर फूल कहा जा रहा है। तुम तो फूल हो, तो फूल कह दिया, तो वो हो गई तशबिया। याद रखना है आपको तशबिया और इस्तिआरा के अंदर फर्क, बहुत मामूली फर्क है, बहुत अगर समझा नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो मुंह से लहू शेर ने डाला में हजरत अब्बास से मुतालिक है। इसमें उन्हें शेर की तरह बहादुर कहने के बजाय बराह रास्त शेर कह दिया गया है, सीधे सीधे ही उनको शेर कह दिया गया है। यानी शेर अपने असली मायने में, यानी कि एक दरिंदा है, शेर जानवर है, लेकिन यहां पर शेर का इस्तेमाल नहीं हो रहा। यहां पर ये शेर है तो इसका मतलब वो शेर नहीं है जो जंगलों में रहता है। यहां पर इसका माने है हजरत अब्बास के बजाय मजाजी मानों में एक बहादुर इंसान में इस्तेमाल हुआ है। जब कोई लफ्ज इस तरह अपने असली माने के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल होता है और दोनों मानों में तशबिया का रिश्ता होता है, तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। ये इस्तिआरा, इसकी भी वजाहत आपको उसी हिस्से के अंदर मिलेगी जब हम मुताला कर रहे थे सबक के तीसरे हिस्से का, जहां हम मरसिया शहादत हजरत अब्बास पढ़ रहे थे। तो उस वक्त मैंने उसको वहां पर वाजे कर दिया है, वहां खोल कर रख दिया है आपके सामने, आपको वहां देखना है इसको। इसके बाद एक और गौर करने वाली बात यहां पर दे रखी है कि 8वें बंद में अब्बास के लिए शेर से अब्बास पड़े हैं, यहां सिनत तशबिया दी गई है। क्यों हो गई तशबिया? क्योंकि यहां पर अब्बास का नाम भी है, शेर का नाम भी है, और शेर के जैसे अब्बास कहा गया है। अब्बास को शेर के जैसा बताया गया है। अब शेर नहीं बताया जा रहा यहां पर तो सीधे ही कह दिया गया था लहू शेर ने डाला, लहू शेर ने डाला। अब कह रहे हैं कि शेर से अब्बास पड़े हैं, तो यहां पर हो गई सिनत तशबिया। यहां अब्बास को शेर से तशबिया दी गई है और शेर से अब्बास मुराद है, इसलिए यहां ये तशबिया है। तो तशबिया और इस्तिआरा दोनों आपके सामने एक साथ आ गई हैं। इसको आपको देख लेना है, समझ लेना है। अब कुछ खूबसूरत अल्फाज यहां पर दे रखे हैं। देखिए, दूसरे बंद में पानी बहने की रियायत से अब्बास के लहू बहने का जिक्र है। जिस तरह से पानी बहता है उसी तरह से हजरत अब्बास का लहू बह रहा था और हजरत अब्बास अपने लहू के अंदर ही मछली के जैसे तड़प रहे थे, और मशकीज़े से पानी बहने के बावजूद अब्बास प्यास से मछली की तरह तड़पने लगे। पानी बहना, लहू टपकना और मछली से तड़पना शेर की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो शेर में खूबसूरती बढ़ जाती है। अब आते हैं हम हमारे सवाल जवाब की तरफ। ये गौर करने वाली बातें थी जिनको हम बात कर चुके हैं, मुताला कर चुके हैं सबक के हिस्से के अंदर।
آپ کو وہاں پر ایک بار پھر اس کو دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد سوال و جواب کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کے لیے پوچھتا ہے، نصابی کتاب میں دیا گیا ہے، مرثیہ کا یہ حصہ کس جز سے تعلق رکھتا ہے؟ مرثیہ کا یہ حصہ، تو یہ حصہ نہیں بتایا گیا کون سا حصہ، ہمیں پورے سبق کو ہی لینا ہے کہ پورا سبق کا حصہ ہی۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ابتدائی 6 بند جو ہیں وہ تو شہادت کے جز کے اوپر مشتمل ہیں، اور جو آخر کے 3 بند ہیں وہ ہیں بین کے اوپر مشتمل۔ تو دیکھیے آپ، مرثیے کے سبق میں دیے گئے حصے کی ابتدائی 6 بند جز شہادت پر اور آخری 3 بند جز بین پر مشتمل ہیں۔ بین یعنی رونا پیٹنا، اور شہادت یعنی شہادت جو ہوئی تھی، 7واں جزو جو آتا ہے ہمارا، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 2 کی جانب آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہم سے پوچھتا ہے کہ حضرت عباس کو سقائے سکینہ کیوں کہا گیا ہے؟ حضرت عباس کو سقائے سکینہ کیوں کہا گیا ہے؟ حضرت عباس کے کئی القاب سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا۔ ایک لقب آپ کا سقا بھی تھا۔ سقا کے معنی ہوتے ہیں، اس کے اوپر تشدید لگا کے پڑھنا ہے سقا، تو سقا کے معنی ہوتے ہیں پانی پلانے والا، پیاس بجھانے والا۔ خیمے کے اندر، کربلا کے اندر بہت گرمی تھی، پانی کے اوپر پہرا بیٹھا دیا گیا تھا، پانی لینے نہیں دیا جا رہا تھا، پھر بھی حضرت عباس بہادری سے 3 بار پہلے ہی، یوم عاشورہ سے پہلے، محرم کی 10 تاریخ سے پہلے 3 بار پانی پلا چکے تھے۔ خیمے کے جو اہل و عیال خواتین وغیرہ تھیں ان کے لیے پانی کا انتظام کر چکے تھے 3 بار، اس لیے حضرت عباس کو سقا کہا جاتا ہے۔ 4تھی بار جب آپ پانی لینے گئے تو آپ سکینہ کے لیے پانی لینے گئے تھے، معصوم سکینہ کے لیے پانی لینے گئے تھے، اور اسی وقت آپ کی وہاں پر شہادت ہوئی تھی، تو اس لیے آپ کو سقائے سکینہ یعنی سکینہ کو پانی پلانے والا بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اس کو، سقا کے معنی ہوتے ہیں پانی پلانے والا۔ یہ لقب حضرت عباس کو اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ آپ نے کربلا میں 3 مرتبہ اہل حرم اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں تک پانی پہنچایا تھا۔ 3 بار آپ وہاں پر دشمن سے لڑتے ہوئے پانی پہنچا چکے تھے۔ حضرت عباس کا ایک لقب سقائے سکینہ بھی ہے۔ آپ کو سقائے سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یوم عاشورہ کے دن جب آپ کی شہادت ہوئی تھی، اس وقت آپ معصوم سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے ہی پانی لینے گئے تھے، اور وہیں آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ تھا سوال نمبر 2 کا جواب۔ آگے آتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ یہ کہتا ہے کہ مرثیے کے تیسرے بند کی تشریح کیجئے۔ جو ہمارا تیسرا بند ہے اس کی تشریح دیکھیے کہ حضرت امام حسین کو بھائی حضرت عباس کی شہادت کا احساس ہو گیا تھا۔ ایسا لگا کہ جیسے میدان کربلا سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آواز لگائی ہو کہ شبیر تمہارا بھائی قربان ہو گیا ہے۔ حضرت عباس کی خبر سن کر بہن زینب بھی دہائی دے کر چلائی، وہ بھی تڑپنے لگی، اور حضرت امام حسین نے کہا کہ آج ہم برباد ہو گئے، ہمارے بابا کی کمائی لٹ گئی ہے۔ بہن زینب عباس کے لاشے پر ماتم منانے حضرت علی خود آئے ہوئے ہیں، کیونکہ جب حضرت عباس زخمی ہو گئے اور اب بالکل بھی قوت جسم کے اندر نہیں بچی، تو آخر وقت کے اوپر اچانک دشت سے ان کو آواز آتی ہے حضرت حسین کو، اور حضرت علی کی آواز آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہوں حضرت علی کہ شبیر تمہارا بھائی تصدق ہو رہا ہے، قربان ہو رہا ہے، اس کو سنبھالو، اس کو دلاسا دو، اس کو اٹھاؤ، اس کو پکڑو۔ تو اس طرح کی جب ان کو آواز آئی تو انہوں نے سکینہ کو ہی بتایا کہ مجھے ایسا زینب کو بھی بتایا، بی بی زینب کو ہی بتایا کہ مجھے ایسا لگا کہ بابا کی آواز آئی ہے، آج بابا کی کمائی لٹ گئی ہے، اور زینب خود بابا اس کے لاشے کے اوپر، حضرت عباس کے لاشے کے اوپر ماتم منانے آئے ہیں۔ آگے آتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ دشمن کی فوج میں خوشی کی لہر کیوں دوڑ گئی تھی؟ جب حضرت عباس پانی لے کر آ رہے تھے اور دشمن ان کو روکنا چاہ رہے تھے، ان کے بازو شانوں سے الگ کر دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے دانتوں سے مشکیزہ پکڑ لیا اور پھر خیموں کی طرف چل پڑے تھے، پانی پلانے کے لیے، پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے چل پڑے تھے۔ تو دشمن کی فوج میں یہ لگا کہ یہ تو پانی پلا دیں گے، لے جائیں گے، لیکن جیسے ہی ایک تیر ان کے مشکیزے کو چیرتا ہوا سینے کو لگا، آر پار ہو گیا مشکیزہ، اور سینہ دانت سے پکڑ رکھا تھا، مشک لٹک رہی تھی، تو تیر پڑا مشکیزے کے اوپر، تو وہ مشک تو پھٹا ہی، ساتھ میں ان کے سینے کے اندر آر پار وہ اندر کی طرف
دھس گیا تیر، تو جس سے پانی پورا بہ گیا اور حضرت عباس بھی گر گئے پانی کے اندر، اور ان کا لہو دونوں ایک ساتھ بہنے لگا، اور عباس مچھلی کی طرح اپنے لہو کے اندر اس پانی کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں تڑپنے لگے۔ اور یہ دیکھ کر دشمن کی فوج خوشیاں منانے لگی۔ یزید کی فوج حضرت عباس کو دریا سے پانی نہیں لے جانے دے رہی تھی۔ حضرت عباس ہر حالت میں اپنے اہل و عیال کی پیاس بجھانا چاہتے تھے۔ وہ مشک بھر کے خیموں کی طرف روانہ ہوئے، لیکن دشمن فوج نے ان پر حملہ کر شدید زخمی کر دیا۔ پانی اور حضرت عباس دونوں زمین پر گر گئے تو دشمن کی فوج خوشیاں منانے لگی۔ پھیل گیا پانی اور حضرت عباس کا خون بھی اس کے اندر خلط ملط ہو گیا۔ حضرت عباس گر پڑے مٹی کے اندر، پانی کے اندر ریت تھی، پانی بھی اس کے اندر وہاں چلا گیا، ان کا خون بھی وہاں پر اس کے ساتھ مل گیا، اور وہ اسی کے اندر چھٹپٹانے لگے، تڑپنے لگے۔ دشمن کی فوج نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے، عید منانے لگے، خوشیاں منانے لگے۔ آگے آتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ حضرت سکینہ بھائی کی شہادت پر کس طرح بیان کرنے لگیں، اپنے الفاظ میں لکھیے۔ حضرت سکینہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، حضرت عباس آپ کے چچا تھے، تو کس طرح بیان کرنے لگیں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کرنا ہے، آپ کو خود کو لکھنا ہے، یہاں پر میں لکھ کر آیا ہوں، اس کو دیکھنا ہے آپ کو، اور پھر خود کے انداز میں دوبارہ مرثیہ پڑھ کر اور خود اپنے انداز میں، اپنے بیان میں، اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اپنے چچا حضرت عباس کی شہادت کی خبر سنتے ہی سکینہ سر پیٹ کر یہ کہنے لگتی ہیں کہ حضرت امام حسین سے کہتی ہیں کہ مجھے چچا عباس کا لاشا دکھا دو بابا۔ حضرت امام حسین اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کے لاشے سے ابا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ لو میری بیٹی، یہ شیر جیسے عباس پڑے ہوئے ہیں جو اپنے خاندان کی پیاس بجھانے کی تمنا میں دریا سے پانی لاتے وقت ہزاروں سے لڑ کر شہید ہوئے ہیں۔ معصوم سکینہ دوڑ کر حضرت عباس کی میت سے لپٹنے لگتی ہے۔ سکینہ چلاتی ہے، آہو زاریاں کرتی ہے اور اپنے رب سے پناہ مانگتی ہے۔ غم کی شدت میں مبتلا معصوم سکینہ کی تڑپ اور آہو زاریاں سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرت عباس بھی اپنا چہرہ چھپا رہے ہیں اور ان کا لاشا تھرا رہا ہے اور لاش سے آواز آ رہی ہے، ہائے سکینہ۔ تو معصوم سکینہ تھی، روتی ہے، پیٹتی ہے بیچاری، چلاتی ہے، اپنا سر پیٹ رہی ہے، کبھی بابا سے کہتی ہے کہ بھائی کو کیا ہو گیا ہے، کبھی بھائی سے کہتی ہے، اکبر سے کہتی ہے کہ بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ سکون اس کو کسی بھی پل، کسی بھی انداز میں اس کو سکون نہیں آتا ہے، خوب گریہ زاری، آہو زاریاں وہ کرتی ہے۔ آگے آتے ہیں، یہاں پر غور کرنے والی کچھ باتیں دے رکھی ہیں، آپ کو اس کو دھیان سے دیکھنا ہے۔ دیکھیے کہ واقعات کربلا اسلامی تاریخ میں خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ پورا واقعہ اسلامی تاریخ کی کتابوں سے پڑھیے، اپنی لائبریری سے، اپنے اساتذہ سے، آپ کے پاس موبائل ہے، اس کے اوپر آن لائن آپ کو کچھ معلومات ملے تو وہاں سے آپ سانحہ کربلا کے بارے میں جانکاریاں جمع کیجئے، معلومات جمع کیجئے، اس کو لکھیے، خود بھی پڑھیے اس کو اور اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو بھی اس کو پڑھائیے اور ان کو بتائیے کہ اسلام کس طرح بڑا ہوا ہے، کس طرح پھیلا ہے، کتنی قربانیاں، کتنی بڑی بڑی قربانیاں اسلام نے دی ہیں، کتنے بڑے بڑے جذبے اسلام کے اندر رکھے ہیں، تب جا کے یہ فراغ ملا ہے، یہ عروج حاصل ہوا ہے۔ دوسرا ہے درجہ ذیل مرکبات کے معنی لکھ کر ان کی وضاحت کیجئے۔ مرکب کے معنی ہوتے ہیں دو الفاظ سے مل کر ایک الفاظ بننا، دو بمانی الفاظ۔ مرکب الفاظ کسے کہیں گے؟ مرکب حروف بھی ہوتے ہیں، مرکب الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ مرکب حروف جو ہم دو چشمی ہے ملاتے ہیں اور وہ جس میں بھی ملتی ہے، وہ دال میں ملتی ہے تو دھا کرتی ہے، با میں ملتی ہے تو بھا کرتی ہے، تا میں ملتی ہے تو تھا کرتی ہے، تو وہ مرکب حروف ہے۔ اور یہ مرکب الفاظ کے بارے میں آپ کو بات کی گئی ہے، تو دو بامعنی الفاظ مل کے ایک الفاظ بناتے ہیں۔ جیسے علمدار، یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، علم اور دار۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا اٹھانے والا، سربراہی کرنے والا، آگے بڑھ کر سرپرستی کرنے والا۔ دوسرا ہے غم خوار، غم سے اور خوار سے ملا ہے۔ غم یعنی دکھ درد اور خوار یعنی اس کو کھانے والا، اس کو ختم کرنے والا۔ تو غم خوار جو غموں کو ختم کرتا ہے، غموں کو دور کرتا ہے، دلاسا دلاتا ہے، ڈھانڈس ملاتا ہے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سید ابرار، ابرار کے معنی ہوتے ہیں نیک لوگ، اور سید خاندان کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے، تو سیدوں کے اندر بھی ابرار مطلب بہت نیکوں کے اندر بھی نیک لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سید ابرار جو حضرت امام حسین کے لیے استعمال کیا گیا تھا،
तो सैयद और अबरार से मिलकर ये बना है। मुरक्कब दो से मिलकर बने, और मुफरिद जो अकेला हो, जिसको अगर अलग नहीं किया जा सकता हो, इसको हम अलग करेंगे तो दोनों के अलग अलग माने निकल रहे हैं। ये ध्यान रखना है आपको, दोनों के अलग अलग माने निकल रहे हैं। मुरक्कब अल्फाज और माने नहीं निकलते हैं तो वो मुफरिद। तो यहां पर मुफरिद नहीं है, सिर्फ मुरक्कबात के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपको यही ध्यान रखना है, मुरक्कब यानी जुड़े हुए, दो एक से ज्यादा जिसके अंदर मिले हुए हों। फिर है सैयद वाला, तो सैयद और वाला, सैयद और वाला इन दो से मिलकर, दो अल्फाज से मिलकर सैयद वाला बना है। लाशाए सक्का, लाशा और सक्का दो अल्फाज से मिलकर बना है। लाशाए सक्का हजरत अब्बास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सैयद वाला जो है हजरत इमाम हुसैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाशाए सक्का मैंने आपको बताया था, सक्का जो है हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्बास का लक़ब है सक्का, क्योंकि वो पानी पिलाते हैं, सबको पानी पिलाया था। इसके बाद फिर एक और अमली काम आपके लिए दिया गया है। ये शेर जिसको हमने पढ़ा था, इसके अंदर सिनत पूछी गई, कौन सी सिनत है ये आपको खुद को बतानी है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको पता है तो आप अभी बताइए, अभी आपको बताना है, और पता नहीं है तो सबक का ये चौथा हिस्सा है, आपको तीसरे हिस्से के ऊपर जाना है, तीसरे हिस्से के इस शेर के ऊपर आना है। वहां पर मैंने सिनत बताई है कि कौन सी सिनत इस शेर के अंदर इस्तेमाल की गई है। खम थे कि पड़ा फर्क पे गुर्ज एक शकी का, शक हो गया सर हजरत अब्बास अली का। वहां मैंने सिनत बताई, कौन सी सिनत का इस शेर में इस्तेमाल किया गया है। फिर और मरसिया के बारे में आपको कहा गया है कि ये जो शामिल निसाब के अंदर कम दे रखा है मरसिया, मुख्तसर है, क्योंकि किताब तवील हो जाती, सबक तवील हो जाता, तो उससे बचने के लिए मुख्तसर करके उसको दिया गया है। सिर्फ 9 बंद आपके लिए दिए गए हैं। पूरा मरसिया है जिसके अंदर सभी की बयान है, सभी के। तो आपको लाइब्रेरी वगैरह से या जहां से आपको मिलता है पूरे मरसिया लेना है और उसको पढ़ना है, अपने साथियों को भी पढ़ाना है, अपने घर वालों को भी बताना है, करबला के बारे में, शहीदान करबला के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में, उनकी दिलेरी के बारे में किस्से सबको बताने हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा सबक मुकम्मल हो गया है, और सबक के इसी हिस्से के साथ सबक भी पूरा हो गया है। अगले हिस्से के साथ, अगले वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।